سامنے جو ہے درس پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بھی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے، یقیناً تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور جنہوں نے باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. سچ ہے. یہ جو صورت ہے قرآن کی 103 نمبر کی صورت اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. ایک بہت ہی اہم ترین صورت ہے قرآن مجید میں. ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی جس طرح سے نازل ہوا قرآن، اس کے اعتبار سے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی سٹارٹ کی صورتوں میں. اور قرآن مجید میں سورہ ہود میں یہ فرمایا گیا قرآن کے تعلق سے کہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئی اور بعد میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی. یعنی اہم ترین ٹاپکس جو تھے، بہت ہی اہم ترین مضامین جو تھے، اس کو سب سے پہلے بتا دیا گیا اور اس کی تفصیل بعد میں جو ہے پورا قرآن مجید کے اندر بتا دی گئی. یعنی انڈیکس پہلے بتا دیا گیا اور انڈیکس کے بعد اس کی پوری تشریح جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر پورے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے جس کے اندر پورا قرآن مجید کا جو ہے شجر طیبہ موجود ہے. یعنی اتنی اہم ترین صورت ہے کہ اس کے مضامین جو ہے وہ پورے قرآن کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یہ مضمون جو ہے وہ پورا قرآن مجید کے اندر ہے. پھر یہ ایک مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، صرف 3 ہی آیتیں ہیں. قرآن مجید میں صرف 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر 3 آیتیں ہیں. تو یہ بھی ایک مختصر ترین صورت ہے. یہ قرآن جو ہے، یہ صورت جو ہے، یہ ایک معجزے کے مانند. عربی کا بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک دقیق مضامین، ایک بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی اچھا جو ہے بڑا مضمون جو ہے ایک سادے جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. صرف 3 آیتوں کے اندر ایک دم سادے انداز کے اندر اس کو جو ہے بیان کر دیا گیا. پھر قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے. تو یہ سورت جو ہے انسانی ہدایت اور رہنمائی کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتی ہے. بہت اہم ترین. ہم کو حضرت ابو زینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہم کو ملتا ہے. یعنی ان کا ایک قول، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو وہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیں. پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور الگ. یعنی اتنی اہمیت تھی ان کے پاس، جو ہے صحابہ کے پاس جو ہے سورہ عصر کی اتنی اہمیت تھی کہ جب بھی ملاقات کرتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر جو ہے وہ سناتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور اور فکر کریں تو یہ بھی ان کے نجات کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے بھی کہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس ایک صورت کے علاوہ کچھ اور نازل بھی نہیں ہوتا تو بھی یہ انسان کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتا. اتنا اہم ترین جو ہے اس ایک صورت کو بتایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے ایک پورا جملہ ہے، ایک سادہ جملہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. وہ ہے کہ اس تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم ہے، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 الگ الگ لیولز، ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 بار یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے، یعنی یاد دہانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. یسرنا القرآن بنایا ہے.
تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. یعنی سمجھنے کے لیے بہت آسان ترین کتاب ہے. تو اس لیول پر ہر انسان کو جو ہے یہ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس لیول پر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایک ہے تدبر، غور اور فکر کرے اور اس کی اندر گہرائیوں میں جائیں. تو اس میں گہرائیوں میں بھی ہم جو ہے جا سکتے ہیں. تو تذکر کے لیول پر ایک دم سادے جملے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ کر اس سے کچھ نتیجہ اس کو سمجھنا چاہیں تو 3-4 چیزیں ہیں جو اس سے نکل کر آتی ہے اس ایک صورت سے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اس صورت کے اندر جو ہے جو کلام کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ زور دے کر کلام کیا گیا ہے. بہت زیادہ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ کلام کیا گیا ہے. کیونکہ سب سے پہلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہی مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اس کو غور سے سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے بات کہنے کے لیے قسم کھا کر بات کی. قسم کب کھاتے ہیں؟ جب ہم کو کسی کو متوجہ کرنا ہے، کسی کو یقین دلانا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل میری بات کو مان لے. یعنی بہت زیادہ اگر ہم کو زور دے کر اگر بات کرنا ہے تو ہم قسم کھا کر بات کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھا کر اس بات کو کہا ہے، یعنی بہت زیادہ زور ڈال کر اس بات کو کہا ہے. پھر شروعات میں کہا گیا ان الانسان، ان یعنی یقیناً، تحقیق یہ الفاظ آتے ہیں. یعنی یقیناً یہ بات جو ہے سچ ہے، اس کو جو ہے یہاں پر زور دیا گیا. پھر لفی خسر، صرف یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ خسارے میں. لفی خسر یعنی ایسا بہت بڑا خسارہ جس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی. ایسی جو ہے ایسے الفاظ جو ہے اس کے اندر استعمال کیے گئے. یعنی زیادہ سے زیادہ زور ڈال کر یہ کلام کو کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کامیابی کے اور ناکامی کے جو ہے شرائط کیا ہے، منیمم کنڈیشنز کیا ہیں، اس کو ایک دم کلیئرلی جو ہے ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ کامیابی کے کیا کیا شرائط ہیں. دیکھیے ہر انسان کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ کامیابی کا تصور ہوتا ہے. کوئی کاروبار میں کچھ یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار چل جا رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں. کوئی اپنا کریئر بنا رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا اگر اچیو کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا گھر بنا لیا، عالیشان گھر ہے اور بہت اچھا رہنے کا سارا اس نے سامان مہیا کر لیا تو کامیاب ہو گیا. یعنی سب کا اپنا اپنا جو ہے کامیابی کا ایک تصور ہے. تو یہاں پر جو ہے اصل کامیابی کا تصور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہی تصور ہے تو تم کامیاب ہے، اور اگر یہ تصور نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت اور ثروت ہو، آپ کے پاس جو ہے جائیداد ہو، آپ کا جو ہے کریئر بہت زیادہ فلرش کر رہا ہو، یا مارکیٹ میں آپ کا بہت دبدبہ ہو یا بہت عزت ہو، یہ سب ہے. لیکن اگر یہ 4 چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے ناکام. اور اس کے برعکس اگر آپ کا جو ہے مارکیٹ میں کوئی نہیں سنتا، اگر آپ کا بازار میں جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جو ہے بہت حقیر ہے، آپ کے پاس چاہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ 4 صفتیں ہیں جو اس کے اندر بتائی گئی ہیں، یہ 4 کام اگر آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ یقیناً جو ہے خسارے سے بچنے والے ہیں اور کامیاب ہیں. تو یہ 4 چیزیں جو ہے اس کے اندر بتائی گئی ہیں. دیکھیے یہ چیز جو ہے بیان کرنا، سننا اور سمجھ لینا بہت آسان ہے. میں نے بتایا یا آپ خود جانتے ہیں ساری چیزوں کو، ہم اکثر یہ چیز کو سنتے ہیں اور اس کو سن لینا اور سمجھ لینا بہت آسان ہے. لیکن اصل جو مطلوب ہے کہ ہمارے شعور میں ہمیشہ یہ چیز تازہ رہے. جب بھی ہم کسی چیز سے ڈیل کریں، جب بھی ہم جو ہے کہیں پہ جائیں، جب بھی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے معیار ہمارے سامنے آئے تو یہ معیار جو ہے ہمارے سامنے تازہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا ہم کو ضروری ہے. نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ہر چیز میں لگ جاتے ہیں، دنیا کا جو ہے ماحول کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. تو ذہن کے اندر تازہ رکھنا اور اپنے دل کے اوپر اس کو نقش کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے تو صحابہ کا ہم کو اثر ملتا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر جو ہے سناتے تھے. کیوں؟ ان کو یاد نہیں تھا؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ کیا ایک بار میں نہیں؟ یہ نہیں تھا، بلکہ اصل چیز یہ تھی کہ یاد دہانی ہو، ذہن میں ایک دم تازہ ہو، شعور کے اوپر کے لیول پر یہ ہو، موجود ہو ہمیشہ. یہ جو ہے اس کا اصل
مقصد ہے. اسی لیے جو ہے ہم کو بھی یہ بار بار جو ہے اس کی تذکیر کرنی چاہیے. تو اس کو جو ہے صرف یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ اس کو بار بار جو ہے اپنے ذہن میں تازہ کرنا. پھر اس کے اندر جو شرائط بتائی گئی ہے نجات کی وہ منیمم شرائط ہے. جو کنڈیشنز بتائے ہیں نا وہ منیمم پاسنگ مارکس ہے. اگر قرآن مجید میں یا سورہ عصر میں یہاں پر یہ کہا جاتا کہ آپ یہ 4 کام اگر کر لیں تو آپ کو جو ہے بہت بڑی جنت ملے گی, آپ کو جنت الفردوس میں جو ہے جگہ ملے گی, آپ کو جو ہے کچھ اور بھی انعامات ملے گا, اگر یہ بات بتائی جاتی تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس سے کمتر پہ بھی جو ہے کامیابی کی گنجائش ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں بتایا. یہاں پر یہ کہا گیا ہے آپ کو خسارے سے بچنا ہے تو منیمم کنڈیشن جو ہے یہ ہے. اس سے اور کوئی منیمم لیول پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس سے نیچے جا کر خسارے سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ ایک یہاں پر جو ہے اس کا نتیجہ ملتا ہے. پھر اس کے اندر جو 4 چیزیں بتائی ہیں یہ چاروں کے چاروں لازم و ملزوم, یہ چاروں کے چاروں جو ہے ضروری ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس میں سے ایک لے لیے ایک کو چھوڑ دیے, یہ نہیں کر سکتے. یہ چاروں کے چاروں شرطیں جو ہے ضروری ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اب اس کو کوئی جو ہے بدل نہیں سکتا. یہ چاروں شرطیں جو ہے ضروری ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ اگر ہم آسانی سے بھی سمجھے تو بھی ہم کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے اخذ ہوتی ہیں. اب اگر ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا غور اور فکر کریں اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے زمانے کی قسم کھائی. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بات بتا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحیم اور کریم ہے اور وہ ہم کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. کسی نہ کسی طور سے جو ہے یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا بندہ جو ہے اس کی بات کو جو ہے سنے. اور پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس بات کو کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے زمانے کی قسم کھائی. یہ زمانہ جو ہے, یہ وقت جو ہے, یہ اصل میں سب سے بڑا گواہ ہے. کس چیز کا گواہ ہے؟ کہ ہم سے پہلے جو ہے بہت بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری, بہت جو ہے حسین ترین لوگ جو ہے وہ گزرے. ایسے بہت سارے جو ہے بادشاہ گزرے کہ جن کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے تھے, بہت طاقت تھی, ہر طریقے سے ایک سویلائزیشن گزری. لیکن ان کا حال کیا ہوا اس کا گواہ جو ہے یہ وقت ہے. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے بھی گواہ جو ہے یہ وقت رہنے والا ہے کہ اس وقت نے جو ہے ہر چیز دیکھی ہے کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہے اور کون نامراد ہوا. تو یہ وقت جو ہے یہ اہم ترین گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو جو تیزی سے گزر رہا ہے اس کو ہمارے سامنے گواہ بنا کر یہ بات کہی ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں. یہ جو وقت ہوتا ہے عصر جو ہے زمانے کو بھی کہتے ہیں, دہر کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جو وقت ہوتا ہے ہم بھی جانتے ہیں عصر کا وقت جو ہے شام کا وقت یہ بہت تیزی سے گزرنے والا ہے. تو ہمارے لیے بھی جو یہ وقت ہے یہ بہت تیزی سے گزرنے والا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ پچھلے 5 سال پہلے آپ کہاں تھے, کیا تھے, پچھلے 5 سال کیسے گزر گئے. یہ وقت جو ہے بہت تیزی سے گزرنے والا ہے. اور اصل ہماری پونجی, اصل ہمارا سرمایہ جو ہے یہی وقت ہے. ہم کو جو مہلت عمل ملا ہے وہ یہ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو یہ جھنجھوڑنے کے انداز میں ہے کہ دیکھیے یہ وقت تمہارے پاس ہے, یہ ابھی عمل کرنے کا موقع تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک بار یہ وقت چلا گیا تو پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. تو اس کی مثال بھی دی جاتی ہے. اس کی مثال دی جاتی ہے ایک برف کے تاجر کی. اگر برف کا تاجر وقت رہتے ہوئے اپنے مال کو فروخت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پروفٹ ملنے والا تھا وہ پروفٹ کم ہو جائے گا یا پروفٹ نہیں ملے گا, بلکہ اس کا اصل سرمایہ جو ہے وہ پگھل کے ختم ہو جائے گا. تو ہمارا اصل سرمایہ جو ہے یہ وقت ہے, یہ مہلت عمل ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ سارا ہمارا جو ہے مال ختم ہو جائے گا اور ہم بالکل گھاٹے اور خسارے میں ہو جائیں گے. تو یہ اصل وقت ہے, یہ زمانہ جو ہے, یہ وقت جو ہے ہمارا اصل سرمایہ ہے. اس کو جو ہے ہم نے بہت حساب سے جو ہے پورا پلان کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے آگے جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں. اب یہاں پر جو ہے کسی کو بخشا نہیں گیا, کسی کو چھوڑ نہیں دیا گیا, بلکہ سب کو اس کے اندر جو ہے انکلوڈ کر لیا گیا ہے.
چاہے وہ غریب گھر سے ہو، چاہے امیر گھر سے ہو، چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے اس کو کاروبار کرنا آتا ہو نہیں آتا ہو، چاہے اس کا ذہن کم ہو زیادہ ہو، کسی کو اس کے اندر جو ہے استثناء نہیں رکھا ہے، اس کو کسی کو جو ہے چھوڑا نہیں گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ الانسان، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں. تو تب سب کو جو ہے اس کے اندر شامل کر لیا گیا، کیونکہ ہر انسان کو جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اپنا پورا حساب دینا. یہاں پر جو ہے جو کچھ بھی اس نے یہاں پر حاصل کیا ہے اس کو جو ہے پورا اس کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے. ہم جانتے ہیں، اکثر ہم نے سنا ہے کہ 5 چیزوں کا جب تک ہم حساب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز جو ہے ہم وہاں پر سے آگے نہیں جا سکتے. زندگی کی مہلت سے عمل ہم نے جو ہے کہاں گنوائی، اور بالخصوص جو ہے وہ جوانی کہاں پر لگائی، مال پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو جب تک ان چیزوں کا جو ہے پورا حساب ہم نہیں دے دیتے، جب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. بلکہ اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں، اسی لیے جو اکثر صحابہ کا ہم کو جو ہے یہ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے تھے حساب دینے کے تعلق سے، ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے، وہ خود کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو اسی دنیا کے اندر جو ہے ختم ہو جاتا، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یا کاش یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو یہیں جلا دیا جاتا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی حساب کتاب ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اگر حساب پورا اگر ہم کو دینا پڑے تو یقیناً ہم جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں ہے. یعنی ہم نے لیا بہت کچھ اور اس کا بدلہ ہم نے کچھ جو ہے اس کے حساب سے نہیں دیا. تو یہ جو ہے حساب ہم کو دینا ہے، اور یہ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک یہ رہنے والا مرحلہ رہنے والا ہے. اس کی بھی جو ہے بہت ساری تفصیل ہے. لیکن اب اس صورت سے، اس خسارے سے بچنے کی صرف ایک کرن جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے، ایک شکل جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. وہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور یہاں پر اور کا الفاظ آ رہا ہے، سلیش نہیں ہے بلکہ اینڈ ہے. آپ کو سب کرنا ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے. تو یہ چاروں چیزوں جو ہے اس کے اندر بتائی گئی. ایمان تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اس کے تمام صفات کے ساتھ جو ہے اس کو ماننا، پھر جو ہے قیامت کے دن کو ماننا، جنت و دوزخ کے معاملے، یہ تمام چیزیں جو ہے ایمان مفصل کے اندر جو ہے ہم اکثر جو ہے اس کو جو ہے سمجھتے ہیں. لیکن اکثر ہمارے پاس یہ مغالطہ بھی ہے، اور جو ہے بہت الگ الگ طریقے سے جو ہے اس کے سامنے بھی آتا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی جو ہے کافی ہے، یہ سمجھتے ہیں. ایک شعر ہے، بس آپ کے سامنے سناتا ہوں، اکثر جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے، وہ بہت زیادہ کلک ہوتا ہے. کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ روز محشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آدم آئے تھے وہ میرے باپ کا گھر ہے. تو معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب، یعنی قلب کی گہرائیوں سے ماننا، اور عمل بالجوارح، یعنی ہمارے ہاتھ پیر سے اور ہر چیز سے جو ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا، یہ بھی زیادہ ضروری ہے. یہاں پر اہم ترین چیز ہے کہ ایمان اور عمل کا کیا ریلیشن ہے، اس کا کیا جو ہے ریلیشن ہے، یہ دیکھنے کی ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے. نیک عمل کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. جو بھی چیزیں معروف ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نیک عمل سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کا ریلیشن کیا ہے، اس کو جو ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یعنی جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یعنی
ایمان اور عمل کا جو ہے تعلق ہے. ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان اور عمل جو ہے ایک ساتھ ہے. تو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یا جب تک جو ہے اس سے ہٹ نہ جائے, جب تک ایمان اس کے ساتھ واپس نہیں آتا. اور اگر اس حالت میں اگر موت ہو جائے تو پھر تو یہ ہے. پھر بہت ساری جگہ ہے. ایک جگہ جو ہے اکثر ہم یہ حدیث سے سنتے ہیں کہ حضور نے 3 بار قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. پر پوچھا گیا کون؟ جس کے ایذا رسانے سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ. صرف اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو حضور جو ہے وہ خدا کی قسم کھا کر 3 بار قسم کھا کر جو ہے ہم کو یہ بات بول رہے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے. پھر اکثر حضور جب بھی خطبہ دیتے تو یہ بات کہتے تھے کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. جس شخص میں ایفائے عہد نہیں, یعنی جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں. یعنی ان ساری چیزوں کو ایمان کے ساتھ, دین کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اگر ہے تو ایمان کے حساب سے اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا. عمل اور ایمان جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کو لازم و ملزوم, ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے. تو یہ جو ہے دونوں رہنا ضروری ہے. صرف ایک رہ کر نہیں چلتا, وہ ایک جو ہے اس کا ظاہر نہیں. پھر اس کے آگے جو ہے کہا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہاں پر جو ہے وصیت کا الفاظ استعمال کیا, لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے. وصیت ہم جانتے ہیں, اور اردو میں تو خاص طور سے وصیت یعنی تاکید کے ساتھ, اور خاص طور سے مرتے وقت جو لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں. لیکن عربی میں ویسا استعمال نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کو تاکید کے ساتھ کہنا, اس کے لیے جو ہے وصیت کا الفاظ استعمال ہوتا ہے. پھر یہاں پر جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہا گیا ہے کہ مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے. صرف اکیلے کرنے کی بات نہیں ہے. یعنی یہاں پر اجتماعیت کی بھی بات کہی گئی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ جو ہے ہم کو مل جل کر ایک دوسرے کو جو ہے حق کی تلقین کرتے رہنا ہے. حق بات جو ہے ایک دوسرے کو بتاتے رہنا ہے. حق پر جمع کرنے کے لیے, حق کو ادا کرنے کا ماحول ہم کو جو ہے بنانا ہے کہ اس ماحول کے اندر جو ہے وہ لوگ رہیں. اور اگر یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے, کبھی بھی جو ہے کفر یا جو ہے باطل طاقتیں جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹ جو ہے وہ حق کو برداشت نہیں کرتی. اور بہت سمپل اگر چھوٹے بھی اگزامپل لیں تو ہمارے کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں اور ان کو اگر ہم بولیں گے کیوں روڈ پہ کھیل رہے, کسی کا تم شیشہ پھوڑ دیں گے یا کسی کو مار لگ جائے گا, تو وہ بھی بولیں گے کہ جاؤ تم اپنا دیکھو. وہ بھی جو ہے ایک دم آسانی سے تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. اگر کسی نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو ذرا بول کر دیکھو کہ اس کو قرضہ کیوں نہیں لوٹا دے جلدی سے, تو بولیں گے جا تو اپنا کام کر. یعنی جب چھوٹی بھی باتیں اگر ہم کر رہے ہیں تو لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے, جو حکم ہم کو دیے گئے ہیں, یعنی دعوت اللہ, یعنی اس سے بہتر اور کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں. تبلیغ دین, پورے دین کی جو ہے تبلیغ کرنا, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے ہم کو بار جو ہے قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے. پھر جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جو ہے جد و جہد کرنا. پھر شہادت الناس, لوگوں تک جا کر اللہ کے بات کی گواہی پہنچانا. پورے دین کو جو ہے وہ ہم کو پہنچانے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. اقامت دین کا جو ہے ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ جب سب ہم حق ادا کریں گے تو یقیناً وہ ریٹیلیٹ ہوگا. اور اگر ریٹیلیٹ ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے اپنے پیر کو پیچھے نہیں کھینچ لینا, بلکہ اگر مصیبتیں آتی ہیں یا فخر و فاقہ آتا ہے یا ہم کو جو ہے ذاتی طور پر کوئی ہاتھ بھی اٹھاتا ہے یا کوئی مارتا بھی ہے, یا ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ہم کو جنگ کرنے کا وقت آ جائے, تو ایسے وقت میں وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ وہاں پر حق بات کے لیے رک جانا اور ڈٹے رہنا, یہ بھی ضروری ہے. نہیں تو ایسا نہیں کہ بھائی میں 3 پہلے کے کام کر لوں گا, آخری بات میرے لیے میرے کو اس سے چھوڑ دو, یہ جو ہے نہیں ہے. یہ چاروں کے چاروں جو ہے ضروری ہے. اور اگر یہ چاروں کریں گے تو منیمم کنڈیشن ہے. اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے, قرآن مجید میں جو ہے بار جو ہے اس کو
بتایا گیا ہے. سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یعنی سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے، عام خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. یعنی ایمان والا تو ہے وہ، کیونکہ ایمان والے کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے تو تم کو یہ تجارت کرنی ہو. وہ تجارت جو ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے. یعنی وہاں پر بھی کنڈیشن ہے کہ اگر تم کو ایمان تو لا لیے تم نے، لیکن اس کے بعد اگر یہ کام کریں گے تو تم دردناک عذاب سے بچ سکتے ہیں. تو آگے کہا گیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی تم جو ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنے نفسوں سے بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. سورہ حج کے 77ویں آیت میں، سیکنڈ لاسٹ آیت میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی کو اختیار کرو. اور آگے اس سے بڑھ کر، یہاں پر نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے وافعلوا الخیر، اور خیر کے اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اگر فلاح پانا ہے تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کے آگے کہا جا رہا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یعنی یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. یعنی یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بار بار جو ہے اس کو بتایا گیا ہے. صرف ایک حدیث کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث جبرائیل ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے یہ فرمایا کہ فلاں فلاں بستی کو جا کر جو ہے الٹ دو. جیسے کہ عذاب آتا تھا ویسے ہی عذاب جو ہے عذاب کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں بستی کو جا کر الٹ دو. اس پر حضرت جبرائیل امین نے یہ فرمایا کہ اللہ کیا میں اس بستی کو الٹ دوں جس میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے جو ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے وقت کبھی معصیت میں نہیں گزارا. یعنی کبھی بھی، اور وہ بھی کون اس کی گواہی دے رہا ہے؟ جبرائیل امین جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو کیسا بندہ ہوگا وہ کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر وقت جو ہے کبھی بھی معصیت میں، غلط کاموں میں، گناہوں میں نہیں گزارا اور اللہ کی عبادت میں گزارا. اس کا مطلب وہی ہے کہ اس نے جو ہے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی. ایسا شخص جو ہے اس بستی کے اندر موجود ہے. کیا میں اس بستی کو پلٹ دوں؟ یہ جو ہے حضرت جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہاں پلٹو، اور سب سے پہلے اس پر پلٹو. سب سے پہلے جو ہے عذاب اس کو دو، کیونکہ جب میری جو ہے نافرمانیاں کر رہے تھے لوگ، جب میرے حکموں کا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا تھا تو میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا کبھی رنگ بھی نہیں بدلا اور یہ اپنی عبادتوں میں لگا. تو سب سے پہلے جو ہے بستی کو الٹو اور سب سے پہلے اس پر الٹو. یعنی صرف اپنی انفرادی عبادتیں کر کے جو ہے فلاح نہیں مل سکتی، بلکہ اصل کام یہ ہے کہ اللہ کے جو حکم ہے، جو اس نے کرنے کے لیے کہے گئے، جو کام ہم کو دیے ہیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا بھی جو ہے مرحلہ جو ہے ہم کو پورا کرنا ہے. اگر یہ کریں گے تو ہم جو ہے ہم کو امید ہے کہ ہم جو ہے اس خسارے سے جو ہے بچ سکتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان چاروں کاموں کو، ایمان لانے کو اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنا اور ایک دوسرے کو مل جل کر حق کی وصیت کرنا، اور اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہم کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو وہاں سے قدم ہم نے پیچھے نہیں ہٹانا، اور بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو جما دے اور ہم کو صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.